میں آپ کا بیان سنا اور پھر وہی دوسری, یہ میرا خیال ہے انہوں نے رومن میں لکھ دی ہے, دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے میں نے, لیکن میں جس لڑکی سے شادی کر رہا ہوں اس کی 2 مرتبہ پہلے بھی طلاق ہو چکی ہے اور دونوں ہسبینڈ سے بچے بھی ہیں. لڑکی کے پاس ہیں وہ بچے, اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ دونوں لڑکے نشہ کرتے تھے. ایسی لڑکی سے مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میرا اپنا بھی بیٹا ہے پہلے. پھر وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا, پھر دونوں سے بھی ہوگا. پھر جب وہ 4 قسم کے بچے آپس میں لڑیں گے, تو ایک خاتون نے فون کیا نا اپنے شوہر کو کہ آپ جلدی گھر آئیں. اب یہ لطیفے میں چینجنگ ہو گئی ہے سن کے, آپ جلدی گھر آئیں, میرے جو اپنے بچے جو پہلے والے میاں سے ہیں ان کے بچوں نے میرے ان بچوں کو جو دوسرے میاں سے ہیں ان کو مارا. پھر میرے دونوں قسم کے بچوں نے مل کے آپ کے بچے جو دوسری وائف سے ہیں ان کو مارا. پھر ان تینوں قسموں کے بچوں نے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا ہے. کائنڈلی گھر جلدی پہنچے آپ. وہ والا کلپ جب یہ پھڈا ہو نا, کلپ بنا کے یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے, تحقیق ضرور کریں کہ کیوں ہوئی تھی طلاق. صرف عورت نے یہ کہہ دیا کہ دونوں نشہ کرتے تھے, اتنا کافی نہیں ہے. تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ یہ غلطی پر ہو پھر پتہ چلا آپ کو بھی تنگ کرنا شروع کر دے. تو انسان معاملات میں پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں. تو زبان سے صاف کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ بچے تمہارے ہیں, دوسرے آدمی کے بچے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں. ان کا باپ بھی ہے, زندہ ہے, تو میں, اور جب بھی باپ ان بچوں کو لینے کے لیے آئے گا تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا, کیونکہ اس کا حق ہے, یہ اس کا رائٹ ہے یہ, تو میں نہیں رکاوٹ ڈالوں گا. تو یہ تم دونوں کا معاملہ ہے, ان بچوں کے اب تم جانو, تمہارا پرانا والا میاں جان. میرا جو ریلیشن ہے تم سے ہے, اور ہم دونوں سے جو بچے پیدا ہوں گے ان سے. اور اپنے جو پرانی بیوی سے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو یہ کہہ دیں. بعض نالائق یہ کرتے ہیں کہ پہلی بیوی کے بچوں کو دوسری بیوی کے گھر میں لے جاتے ہیں اور دوسری سے یہ امید لگاتے ہیں کہ ان سے محبت کرے, ان کی خدمت کرے. وہ نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو تو وہ زہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ سوگن کے بچے ہیں, تو خام خامے اس کے زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اور پھر جب وہ نہیں کرتی اور غصہ کرتی ہے تو پھر تانے دیتے ہیں کہ دیکھو انسان کے بچے ہیں, کوئی کتے کے تھوڑی ہیں, کوئی گدھے کے تھوڑی ہیں. یہ سب چل رہا ہے مارکیٹ میں. اپنے بھانجوں کو بھی تو تم اتنا پیار کرتی ہو, اپنے بھتیجوں کو بھی تو اتنی محبت دیتی ہو, اور میرے بچوں کو تم, یہ تو میرے بچے ہیں نا, وہ سوکن کے تھوڑی, میرے بھی تو ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ آپ کے ہیں, وہ یہ دیکھے گی یہ میری سوکن کے اور مجھ سے پلوا رہا ہے یہ. تو پہلی بات تو یہ عورت کو آفر کریں کہ بھائی ہاں محبت ہو جائے دے دیں تو اور اچھی بات ہے. ان کی تربیت کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے بچوں کی تربیت کی, اپنی گود میں ان کی پرورش کی. تو ثواب تو الگ بات ہے, لیکن زبان صاف ہونی چاہیے انسان کی. دوسرا اس کو یہ آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ دل بڑا کرنا ہے تو اتنا کر لیں کہ بھائی ان بچوں کو تم لا سکتی ہو, میں تمہیں ان سے چھین رہا, کیونکہ بعض دفعہ عورت پھر شادی نہیں کرتی کہ مجھ سے بچے چھن جائیں گے. تو یہ آفر کر دی جائے کہ ان بچوں کی وجہ سے میں تمہارے رشتے کو مسترد نہیں کر رہا, میری طرف سے اجازت ہوگی کہ یہ بچے میرے گھر میں رہ سکتے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے تحت, میں ان کو تم سے چھینتا نہیں ہوں. تو یہ دل بڑا کر لیں, یہ معاشرے کی ضرورت. تو دوسری کا پہلی سے کوئی تعلق نہیں, نہ اس کے بچوں کا نہ آپ کے بچوں کا, بالکل وہ ایک الگ سیٹ اپ ہے, یہ ایک الگ سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے, دونوں سیٹ اپ کو ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ رکھیں گے, ہنسی خوشی زندگی گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ, اس کا مطلب ہے میرے منہ سے نہیں رہتا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, تو ہو جائے گی کوشش, شاید گزر جائے. لیکن اگر مرج کرنے کی کوشش کی کہ محبتیں اور یہ, پھر کوبڑا تمہارا جو ہے نا خراب ہو جائے گا. کسی دن رجسٹریشن کرواؤ گے اسی ملک میں جا کے, بولو گے یار کائنڈلی, وہ بتائیں گے جی ابھی تو 1 سال کے بعد آپ کا نمبر آئے گا, آپ سے پہلے 4 شادیوں والے پہلے لانے, آپ کی تو دوسری والی ہے, دوسرے والے ذرا دیر سے 4 والے پہلے آنے ہیں.